بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن و صورت بھی اور مال بھی، اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھی سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حالت میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جس کا نام رحمت بنت افرایم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی رہی۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ پھر آپ نے حکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، ترجمہ: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصہ میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سنکوں کی جاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور اس کے برابر اور عطا فرما دیے، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرمائی۔ اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خدا بند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔